إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تجد شفاعته بكل هول من أهوال المقتحم. آج کی مجلس میں اصلاحی بات میں سے یہ ہے، مجھے اور آپ کو اپنی سب کی فکر کرنی چاہیے. میں اپنی فکر کروں، آپ لوگ اپنی فکر کریں. بات کرنے سے مقصد صرف اتنا ہے کہ اس میں توجہ ہو جاتی ہے کہنے والوں کو بھی اپنی ذات کے اوپر اور سننے والوں کو بھی. اور آخرکار کہنا اور سننا تو پڑتا ہی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کتنی باتیں ہم کو جو ہے بتائی، قرآن حکیم 30 پاروں کا. تو یہ سب باتیں جو ہے دوسروں کے کان میں کس طریقے سے آیا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں کرنا پڑے گی. لیکن کرنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کہنے والا دوسرے کو ہی کہا کرے اور جو ہے سننے والا اپنی ذات پر لے لے، دوسرے کی ذات پر لے لے. ہر ایک کو میں اور آپ اس سلسلے میں برابر ہیں، میں اور آپ، بلکہ انبیاء سے لے کر ادنا سے ادنا درجے کے مسلمان تک سب اس میں برابر ہے. اللہ کی اطاعت ہر ایک کو کرنی ہے، ہر ایک اپنے متعلق سوچے تو انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جائے گا، حل ہو جائے گا. ورنہ اگر سوچیں گے نہیں تو مشکل ہو جائے گا. اور یہ خانقاہ لائن میں، تصوف کی لائن میں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، یعنی ذکر سے بھی پہلے یہ مسئلہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. وظیفے وظائف سے پہلے حضرت حکیم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بول خانقاہ امدادیہ میں امت کی بہت بڑی اصلاح کا کام فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب تقویٰ بھی عطا فرمایا تھا اور علم بھی عطا فرمایا تھا، اور یہ باتیں جو ہے صدیوں تک چلتی رہی. جیسا کہ پچھلے زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی باتیں ہمارے تک سنتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے حکیم الامت کی باتیں بھی جو ہے یہ سنتے ہی چلے آئیں گے. آج ہم سن رہے ہیں علماء، فقہاء، بڑا عالم، چھوٹا عالم، ہر ایک کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہے کہ جو ہے تھانوی رحمۃ اللہ نے کہی ہے. کوئی حوالہ دے دیتا ہے اور کوئی حوالہ نہیں دیتا ہے، لیکن بات وہی ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا، ان کے لٹریچر کا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا فوراً ہی جان جاتا ہے کہ یہ باتیں جو بیان ہو رہی ہے تعلیم کے زمانے مبارک سے، تو یہ فلاں ملفوظ کے اندر تھانوی بھی تقریباً تبلیغی لائن کے اندر بھی اور سب لائنوں میں. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات کو بھی آپ دیکھو تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اقتباس ہے. حضرت مولانا محمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اکثر مواعظ تھے وہ اسی سے سب اقتباس ہے. اور آج تک ممبروں پر جو باتیں آتی ہے تو یہ عجیب ایک شخصیت گزری ہے، اسی لیے ان کو مجدد کہا ہے. مجدد یہ 100 سال کا مجدد کا، 1000 سال کا ہوتا ہے 100 سال کا، تو ان کو یہ ہے. تو ان کی خانقاہ کے اندر جب لوگ آتے تھے تو میں ان کا ایک ملفوظ ہو انہی کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں. ہو انہی کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام ایسے امور کو ہرگز جائز نہیں رکھتی. امور مانے کام، ترجمہ کر دیتا ہوں میں، صرف الفاظ ان کا ہے. شریعت اسلام ایسے امور مانے ایسے کاموں کو ہرگز جائز نہیں رکھتی ہے جن سے کسی کو ذرا بھی تکلیف ہو. قصداً کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے تو ذرا بھی تکلیف پہنچے یہ جائز نہیں فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ مرض یعنی یہ بیماری یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اس وقت یہ مرض ایسا عام ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور ذاکر شاگرد بہت کہلاتے ہیں ان کو بھی اس کی پرواہ نہیں. یعنی ظاہر جو ہے تقویٰ نظر آتا ہے، مرد ہو یا عورتیں مثلا برقعے میں چل رہی ہے، پھر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برقعے کو مبارک کرے، بہت بڑی بات ہے. لیکن یعنی دیندار نظر آ رہی ہے، اور مرد لوگ اسی طریقے سے میں ہوں آپ ہوں دیندار نظر آتے ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ مرض ایسا عام ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، مظاہر دین کی شکل و صورت بنا لی ہے. اور کہتے ہیں ذاکر و شاغل بہت کہلاتے ہیں، ان کو بھی اس کی پرواہ نہیں. ان کو
آگے فرماتے ہیں حکمت خان رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے لوگوں کی یہی حالات دیکھ کر خانقاہ میں اپنے ذمے اس کا ضروری سمجھ لیا ہے کہ جو لوگ میرے پاس آئیں ان کو ذکر اور شغل میں لگانے سے زیادہ ان کی اخلاق اور ان کی معاشرت کی زیادہ توجہ کے ساتھ اصلاح کی جائے. یعنی ذکر تو بعد میں ہے نا، یہ ان کا ملفوظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، ذکر تو بعد میں. میرے بھائی جو دوست اور بزرگوں آگے بات سنیے، یہ بیماری، یہ مرض دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اللہ تعالیٰ آپ کی میری بات فرمائے. بعض بزرگان دین کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ مہینوں نہیں سالوں تک گھر سے باہر نہ نکلے سوائے جماعت کی نماز پڑھنے سے، باہر ہی نہیں نکلے. کیونکہ آج ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، اگر ہم کو ثواب نہیں ملتا ہے کسی چیز کا تو ہم جانے دیتے ہیں، لیکن یہ بدبختی ہمارے اوپر نہیں دیتے. کیوں کہ اس کا بہت سی سخت جو ہے اللہ جل شانہ کے یہاں گرفت ہے دونوں جگہ پر پڑھنے کی، یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی، دونوں جگہ پر. دنیا میں بھی اللہ جل شانہ پکڑ کریں گے اور آخرت میں پکڑ کریں گے. یہ تو ایک بزرگ ہے حکمت خان رحمۃ اللہ علیہ، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، یہ ہیڈنگ کے طور پہ ہے، اس سے آپ ساری باتیں خود ہی نکال لینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے. دوسرے نمبر پر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو اصلاح قلب کی میں کہتا ہوں کہ بہت اسپیشلسٹ ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں. رومی کو تو مسلم کیا غیر مسلم بھی جانتے اور سراہتے ہیں. یہ انہوں نے اپنی مصنوی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ہندوستان کے جنگلوں کا. وہ واقعہ مولانا رومی نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جنگل کے اندر کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، تو بڑے بڑے جنگلات ہوتے ہیں، تو کھانا پینا توشہ ان کا جو تھا ساتھ میں وہ ختم ہو گیا. اب وہ چل رہے ہیں تو سفر کر رہے تھے، تو راستے کے اندر ان کو ان کا عقل میں دوست ملا چلتے چلاتے، وہ بھی کہیں جا رہا تھا. انہوں نے ایک بات ان کو کہہ دی کہ بھائی دیکھو تم جس طرف جا رہے ہو جنگل کے اندر یہاں ہاتھی بہت ہوتے ہیں، اور عام طور سے چونکہ ان کا بسیرا ہے تو یہ ہاتھی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گھومتے رہتے ہیں. تم کو بھوک لگی ہے تو کہیں کسی ہاتھی کے بچے کو پکڑ کر تم اس کا گوشت نہ کھانا، جھاڑ کی پتی تم کھا لینا، جھاڑ کی پتیاں کچھ چبا لینا، کچھ بھی کر لینا، لیکن یہ ہاتھی کا بچہ تمہیں آگے جا کر بہت بچے ملنے والے ہیں، وہاں ان کے ماں باپ نہیں ہوں گے، جنگلوں میں ہیں وہ، ادھر ہوں گے بچے، ادھر ادھر گھومتے ہوں گے، آپ ان کو اگلے دیکھ کر پکڑ لیں گے اور پھر کہیں گوشت ان کا نہ کھا، ایسا نہ کرنا. انہوں نے سنی انسنی کر دی، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ آگے چلے تو ایسا ہی ہوا جیسے وہ شکل میں دوست نے کہا تھا کہ آگے گئے ہیں تو وہاں مختلف قسم کے جانور ملنے لگے. اس میں کہا کہ ہاتھی کے بچے بھی گھوم رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. ان کو بہت بھوک لگی تھی تو منہ میں پانی آ گیا. اور نصیحت تو یاد ہوگی لیکن جب نفس غالب آ جاتا ہے تو ساری نصیحت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت کرنا. نفس سے جو بچا اس کا کام ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ کیا ہوگا، ابھی کھا کر پھر روانہ ہو جائیں گے، ہمارا کیا ہونے والا ہے. ایک بچے کو پکڑا بہت چھوٹا سا اور اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کے کباب بنائے، آگ سلگا کر بھون کر جو ہے سب لوگوں نے کھا لی. ہاتھی کے گوشت کے اندر نشہ ہوتا ہے، نیند لانے والا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ کھائے اور کھانے کے بعد پھر جو ہے رات کا وقت تھا تو وہیں وہ لوگ آرام کرنے لگے تو سو گئے. لیکن ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ اس نے اس نصیحت کو یاد رکھا تھا. ہر ایک تو یکساں نہیں ہوتا ہے. اس نے اس نصیحت کو یاد رکھا تھا کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے اس کا. وہ عقل مند نے ہمیں نصیحت کی ہے تو اس نے نہیں کھایا. یہ سب لوگ کھاتے رہے، اس کے منہ میں پانی بھی آیا لیکن اس نے ٹچ بھی نہیں کیا. یہ نفس کو جو مارتا ہے تو روح زندہ ہوتے ہیں، اور جو نفس کو زندہ کرتا ہے اس کی روح مرتی ہے. یہ دونوں بات ہے نا. یوں بھائی میزان دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ اب تو میزان ٹک ٹک والا ہے، لیکن وہ میزان جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، ادھر کا اوپر ہو گیا تو ادھر کا نیچے اور ادھر کا تو ادھر. جس نے نفس کو مار دیا اس کی روح کیا ہو گئی؟ زندہ ہو گئی. وہ بظاہر کمزور نظر آئے گا، نفس مرا ہے نا، بظاہر کمزور نظر آئے گا، چمڑی نکلی ہوئی نظر آئے گی، لیکن روح اتنی پکی ہوگی کہ ہزاروں ایسے نفس والے آئے اس کی روح اس کو جو ہے ایک آہ سے اڑا دیں گی. ایک آہ اس کی نکلے گی تو اڑ جائیں گے. اس کی روح بڑی مضبوط ہے. اور یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. وہ ایک آدمی تھا، اس کے منہ میں پانی بھی آیا لیکن اس نے نہیں کھایا. جب یہ لوگ آرام کرنے لگے تو یہ دور جا کر گئے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مجھے نہیں رہنا، دور جا کر.
اب بیچارہ بھوکا تھا تو وہ منظر دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کو تو نشے میں نیند آ گئی لیکن اس کو تو بھوک سے کہاں نیند آئے گی۔ اتنے میں جو ہے وہ ہاتھی کی، وہ بچے کی جو ہے وہ اماں آئی اور وہ جو ہے اس نے اپنے بچے کا خون پڑا ہوا دیکھا، ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھی، اور پھر ان لوگوں کو دیکھا تو حضرت مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس دور والے آدمی کے پاس گئی کہ اکیلا، تو اس کا منہ سونگا تو کچھ بو محسوس نہیں ہوئی تو چھوڑ دیا اس کو۔ پھر ادھر آئی، یہ سارے پڑے ہوئے سوئے تھے، وہ دیکھ رہا ہے ادھر سے، یہ آئے ایک طرف سے سونگا تو بچے کی گوشت کی بو تو آئی جاتی ہے نا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر عجیب بات لکھتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ تم پیاز کھاؤ گے تو تمہارے منہ سے بو نکلے گی، یہ چھپا ہوا نہیں رہے گا، لہسن کھاؤ گے تو یہ۔ اور پھر درمیان میں ایک بات عجیب لکھی ہے کہ یمن تو بہت دور ہے لیکن راستے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہاں سے کسی اللہ والے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون تھے؟ اویس قرنی، بہت دور میلوں کا فاصلہ، لیکن آپ نے یہ فرمایا یہ اس لیے آپ نے رکن یمنی دیکھا کہ نہیں؟ بھائی بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو رکن یمنی دکھا ہے نا، وہ یمن کی جانب ہے، 4 گوشے ہیں نا، یہ ہے تو عراقی ہے، یمنی ہے، تو یمن کا جو ہے وہ یمن کی طرف جا رہا ہے، تو آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ بہت سارا دور ہے اور آپ کو بھی خبر بھی نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یمن سے۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ ایسے ایسے آدمی ملیں گے تمہیں میرے اللہ پاک کے یہاں چلے جانے کے بعد، یہ درمیان میں گئی تھی۔ تو پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے خوشبو آ رہی ہے تو کیا مالک کائنات کو اس آدمی کے منہ کی بدبو، اس کے ظلم کی بدبو نہیں جائے گی جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے؟ یہاں ایسا لکھتے ہیں۔ پھر اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ درمیان میں نصیحت بھی کرتے جاتے ہیں۔ پھر آگے لکھا کہ اس نے سونگا تو اپنے بچے کی گوشت کا ایک ایک کو پکڑا اور کان سے چھلا اور 2 ٹکڑے کر دیے، سب کے جتنے تھے وہ سب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ مختصر سا واقعہ لکھنے کے بعد ہم اس پر جو ہے حضرت مولانا شاہ فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی اس پر یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اس بات سے باقی سے تم یاد رکھو کہ ہاتھی کو چھیڑنا وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ہاتھی کا بچے کو چھیڑنا۔ ہاتھی کو چھیڑتے ہیں تو وہ برداشت بھی کر لیتا ہے، وہ بھاگ بھی جاتا ہے، وہ تمہارے پیچھے نہیں پڑتا ہے، لیکن جو اگر تم نے اس کے بچے کو چھیڑا تو جب تک تمہاری جان نہیں لے گا۔ فرمایا یہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، الخلق عیال اللہ۔ فرمایا اس میں اگر کسی کو ناحق تکلیف پہنچاؤ گے حق تعالیٰ جل شانہ تمہارے پیچھے ہو جائیں گے، اب آج نہ صحیح کل تم اس کا بدلہ دنیا میں ملنے والا ہے۔ اللہ محفظنا اللہ۔ اسی لیے خان رحمۃ اللہ علیہ ملحوظ آپ نے پڑھا کہ یہ سب سے پہلے ضرورت ہے، کہا کہ خالی ذکر اللہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، ہے نا، یہ ہے۔ اب میرے عزیز دوست اور بزرگوں ایک بات وہی حضور امام کہی تھی کہ ایسے باتوں کو کرتے وقت ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ آگے بات میں بیوی یہ سوچتی ہے کہ شوہر سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، شوہر یہ سوچ رہا ہے کہ بیوی سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، بیٹا یہ سمجھ رہا ہے مجھے باپ سے، باپ یہ سمجھ رہا ہے بیٹے سے، ساس بہو، بہو ساس سے، ہر ایک دوسرے پر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں۔ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ہر ایک آدمی اپنی خبر کا اور انجام کا فکر کرے کہ گرفت میری ہونے والی ہے، اور جب گرفت میری ہونے والی ہے تو کوئی تھوڑی سی زیادتی بھی ہو جائے تو وہاں ٹچ نہیں کرے گا، معاف کر دے گا۔ تھوڑی سی آپ نے دیکھا ہوگا نا، تھوڑی سی زیادتی بھی ہو جائے تو معاف کر دے، کیوں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ پھر مجھ سے زیادتی ہو جائے اور پھر اللہ کا غضب میرے پیچھے پڑے۔ اس لیے میرے بھائی جو صحیح بات یہ ہے، اگر ہم کو آپ کو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہماری صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو کچھ نہ کہے لیکن ہماری ذات سے ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے لے کر پاؤں تک۔ زبان کھلنے کے اندر بڑی احتیاط کیجیے، جب زبان کھلتی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ تکلیف پہنچتی ہے جو کھنجر اور بالوں سے بھی پہنچتی ہے۔ زندگی بھر وہ تکلیف ہے جس کو پہنچائی اس کو یاد رہتی ہے، مرتے دم تک یاد رہتی ہے۔ جراحات السنان لہلتیام بلائلتا مجرح اللسان، کہ بھالوں کا چھری کا زخم جو ہے اس کو تو روز آ سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، لیکن بلائلتا مجرح اللسان جو زبان زخم کرتی ہے یہ جاتا نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے اس روز کو جانے کے لیے، اور کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس کے دل کے اندر جو جلن ہوگی وہ جلن آگ بن کر پھر ہمارے پیچھے نکلے گی۔ اس لیے بہت ہی راستے میں چلتے اٹھتے بیٹھتے بات کرنے کے اندر بہت سنبھل کر اپنی زبان کو رکھو، اور پھر ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ میں تو کسی کو کہتا ہی نہیں ہوں کیونکہ اس کے کہنے کا نتیجہ مل نہیں رہا ہے،
وہ تو ہر ایک یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اس کو مجھ سے، بس میں ایک جھنجھڑی بات کہتا ہوں کہ بھائی میں اپنی ذات کے متعلق سوچوں، تم اپنی ذات کے متعلق سوچے، عورت کی اپنی ذات ہے نا، ساس بہو کے متعلق سوچے کہ ساس کیا کیا تکلیف پہنچا رہی ہے، اور بہو جو ہے وہ ساس کے متعلق سنے کہ کیا کیا تکلیف پہنچا رہی ہے، ہر ایک جانے منٹ سے ہے نا۔ میں کسی کا یہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ساس اور بہو اور شوہر اور بیوی اور بیٹا اور باپ، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اگر بڑا سے بڑا کوئی صحابی بھی اگر اس کے زد میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نصیحت دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا جائے۔ کوئی پکے مسلمان کے ذریعے سے کسی کافر کو تکلیف پہنچتی ہے تو بھی اللہ نہیں چھوڑتا ہے۔ کفر کا اس کے کفر کا بدلہ کون لے گا؟ میں لوں گا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ کافر ہو کر میرے پاس آنے والا ہے؟ ممکن ہے وہ ولی کامل ہو کر آنے والا ہو، اس لیے کہ جب تک دنیا باقی ہے، اس کی زندگی باقی ہے، وہ اسلام لا کر کتنے اولیاء بنے۔ میں نے آپ کو کہا پرسوں ہی میرے پاس ایک آدمی اسلام قبول کیا، ایک نوجوان نے، اب وہ بیچارہ گھومتا تھا، کون جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہونے والا ہے؟ تو کہا تم کفر کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہو، یہ میری ذات ہے کہ میں اس کو سوال کروں گا، تیرا کفر نہیں کیا، اس نے میرا کفر کیا، تم جو ہے کفر کی وجہ سے اس کو ناحق تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہو۔ یہ آپ نے بار بار پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کو، بلی کو ناحق ستایا تہجد گزار عورت نے جہنم میں، اور رنڈی عورت نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے دنیا میں اس کو ولیہ بنا دیا۔ دیکھا رنڈی عورت۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی پر کوئی نہ سوچے، اپنی ذات پر سوچے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ بیٹھ کر مراقبہ کرے کہ میری ذات سے، میں اپنی زبان سے، ہاتھ سے کس کو کیسی کیسی تکلیف ہو، اور پھر یہ ہے نا بات مرتبہ ہے کہ آخرت میں معافی مانگا، آخرت کی بات تو بہت دور ہے، ان چیزوں کا بدلہ، یہ تکلیف پہنچانے کا بدلہ دنیا میں ضرور مل کر لیتا ہے۔ آپ نے کتنوں کو دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھے، ابھی کے واقعات بیان کر وقت نہیں ہے، میں نے کہا یہ میں نے آپ کو ہیڈنگ اور سرخی کی طرف بات کریں، اتنی سی بات اصلاح کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایک بات بھی اس وقت یاد آ گئی، شیخ الاسلام مولانا مدنی نبہ اللہ برکتہ کی شاگرد نے آپ کو ستایا، آئین بخاری شریف کے پڑھاتے وقت، بخاری شریف پڑھائی دارالعلوم میں سارا تھا، شیخ الاسلام نبہ اللہ میں نے دیکھا ان کو، بہت دیکھا اچھی طریقے سے، ان کی شکل مبارک بھی مجھے اب تک یاد ہے، ان کا بولنا بھی یاد ہے، اس لیے کہ ایسے زمانے میں دیکھا کہ وہ ہم لوگ جو ہے یعنی ابھی جس کو درس نظامی کے اعتبار سے ہدایہ وغیرہ کہتے تھے، اس زمانے کے ہم طالب علم تھے، یہ 18-19 سال کی عمر ہوئی تقریباً، ہے نا، اور حضرت نے ایک مرتبہ اٹوال بھی کیا ہاتھ کے اندر منہ پوچھنے کے لیے، اور وہ جب چھوٹے بچے جاتے تھے سر پر ہاتھ سے پھرا دیتے تھے، بہت مشکل تھے، بڑا اللہ والے تھے۔ تو بخاری شریف کے اندر ایک طالب علم بڑا تھا، داڑھی والا، دارالعلوم جبل کے اندر، انہوں نے ان کو جو ہے کچھ ایسے الفاظ کہے گھر درسگاہ کے اندر، تو حضرت نے نیچی نگاہ کر لی سارے طلباء کے سامنے۔ اب طلباء اس کی طرف آنکھ کرتے ہیں، حضرت نے سب کو منع کر دیا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو جب کسی کو کوئی بات کہے وہ دل میں یہ فیصلہ کرتا ہے، یہ خدا فیصلہ کرے گا، تو آپ بنی سامنے والے میں، ہے نا، تب تو کیا بنی؟ آپ بنی، جو اگر وہ دل میں یہ کہتا ہے اللہ فیصلہ کرنے والا ہے تو بولتے جا۔ تو وہ طالب علم بہت ذہین تھا، اس کو اپنی ذہانت پر، اپنی ہوشیاری پر غرور تھا، اور طلباء کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر نکل کر چل کے کیا ہوگا، کوئی بہت کام کرے گا، لیکن فارغ ہونے کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا، کپڑے نکال ڈالتا تھا، سر کے بال بکھرتا تھا اور رکھڑتا پھرتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ شیخ الاسلام کی بد دعا کا اثر ہے، وہیں جا کر معافی مانگے، لیکن وہ کہاں معافی مانگی، اس لیے کہ آپ اللہ کے یہاں چل پڑے تھے، کیا اب کہا جائے گا شیخ الاسلام۔ اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، مولانا رومی نے سمجھایا کہ ہاتھی کو چھیڑنا اتنا خطرہ نہیں جتنا ہاتھی کی اولاد کو، اور یہ ساری خلق کیا ہے، خلق عیال اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد، ایسی اولاد نہیں جیسے ہمارے ماں باپ کی ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کی پیدا کر رہا ہے۔ خوب سوچو اس کو۔ میں بات ختم کرتا ہوں، یہ جو میں نے تھوڑی سی دیر میں بات کی ہے کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھی خود سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے، چل کے اٹھ کے بیٹھ کے کہیں کسی کو ناجائز ناحق تکلیف تو نہیں پہنچتی ہے کسی کو، چاہے وہ ہمارے نیچے کوئی کام کرنے والا ہو۔ بھائی دنیا میں یہ کوشش کرو کہ ہمارے سال قلم سے کوئی خوشی ہو جائے، لے دے کر، چاہے تو کچھ قربانی دینا پڑے تو دے دو، دے کر ہی خوش کر دو، ہے نا جی۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ میری زبان ایسی ہے کہ تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر کنارے سے ہٹ کر چلے جاؤ، اور یہ غرور نہیں ہوگا بلکہ یوں کہتے جاؤ، یہ اللہ، یہ میری زبان بڑی دقی نالائق سے زہریلی ہے، مولا کریم، میں اس زہر سے آپ کی خلقوں کو بچانے کے لیے میں الگ دن سے چلا جاتا ہوں، تو انشاءاللہ بہت بڑا ثواب ملے گا۔
ایک لفظ کا نکال دینا کبھی انسان کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں رات کو اٹھے قبرستان جنت البقیع جانے کے لیے، تو صدیقہ ماں ارشاد فرماتی ہے کہ میں اس وقت بیدار تھی اور جو ہے چادر اڑی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ اس طرح سے اٹھے تو کہتے ہیں کہ دروازے کو بھی آہستہ سے کھولا کہ اگر کوئی سویا ہوا ہو تو ڈسٹرب نہ ہو، اور بند کیا تو بھی آہستہ سے، جوتی مبارک لی تو بھی آہستہ سے۔ اور آپ دیکھیے یہ بہت عبرت کی بات ہے، ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک صحابی تھے، وہ خوش مزاج بہت تھے، کبھی کبھی ہنسنے کی بات کرتے تھے، جائز ہنسنے کی بات۔ تو یہ وہاں صحابہ کرام میں اکثر وہ مسلمان کے لباس چادر اوڑھنے کا تھا اوپر، تو ان کی چادر نیچے اتر جاتی تھی، تو اتنا بدن کھل جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا چوکا لگا دیا، یہ ہو گئی بات، وہ تو بہت خوش ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کہا کہ تجھے چوکا لگا دیا، معاف کرنے کا، میں نہیں معاف کروں گا، میں معاف نہیں کرتا، میں تو بدلہ لوں گا، میں تو بدلہ لوں گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ لے لو، میں نے تمہیں یوں ہی کیا ہے، تم یوں ہی کرو۔ کہا نہیں، میری چادر نیچی تھی، آپ چادر نیچی کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو اتار دیا، تو بیچارہ جھک پڑا اور بوسہ دیا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ہونٹ کو یہ کہاں آج موقع ملا ہے کہ میں آپ کا غصہ لے لوں۔ اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ یہاں عبرت کی بات ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ دیکھنا ہے کہ نبی آخر الزمان ہو کر بھی آپ نے اپنی فکر کی، نبی آپ حالانکہ معصوم نبی اپنی فکر کی، تو بھائی تم اور میں کس شمار میں ہو، خیال کرو۔ مال کی لائن سے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو مال نہ کھا جانا، خوش نہ ہو جاؤ کہ ہم نے لے لیا یا فلاں ہم جیت گئے اور آ گیا ہمارے پاس۔ آخری فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوتا ہے۔ بہت خوب رکھو، بہت خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم التھانوی رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرپور فرمائے۔ ان کا ایک ملفوظ میں نے بیان کیا، اور میں نے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جل شان ان کی قبر کو بھی نور سے بھرپور فرمائے، خوب عطا فرمائے۔ ان کا مثنوی کا ایک قصہ بیان کیا، اور پھر جو ہے ہمارے جو ہے مرکز ہے، مولانا رومی کی بھی مرکز، تھانوی کی مرکز، ساری دنیا کی مرکز، فرشتوں کے، انسانوں کے، سب کی مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا میں نے واقعہ بیان کیا، عجیب عجیب۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔